السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمود اصغر چودھری اپنے پروگرام نئی سوچ کے ساتھ، جس میں ہم یورپ میں ہونے والی اہم خبروں پر تبصرہ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کل سے برطانیہ میں لاک ڈاؤن میں نرمی آنے والی ہے، کاروبار زندگی کھل جانے والے ہیں اور بچوں کے لیے تھیم پارک، زو، جم اور لائبریریز بھی اوپن ہونے والی ہیں۔ کیا تفصیل ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ اٹلی میں بھی کل سے نرمی آ گئی ہے، مزید 6 زون اورنج زون میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ یہ کیا قانون ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ چائنا نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان کی جو ویکسین ہے وہ اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی یورپ کی دیگر ویکسینیشن یا ٹیکے ہیں۔ خبر شامل کریں گے ہم اٹلی کے ساحل سے ایسے غیر ملکی جو اللیگل طریقے سے اٹلی داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اٹلی ان کے لیے یہ اصول بنانے جا رہا ہے کہ ان کو سمندر کے بیچ ہی انہی جہازوں میں کوارنٹائن کروانا پڑے گا۔ یہ کیا خبر ہے، اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اچھی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ برطانیہ کورونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی نرمیوں کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، جس کے تحت اس سٹیپ 2 میں 12 اپریل سے جو ہے وہ نان اسینشیل شاپس بھی کھل سکیں گی، مارکیٹس کھل جائیں گی، شاپس وغیرہ دکانیں کھل جائیں گی، کاروباری زندگی دوبارہ معمول کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے تھیم پارک، زو اور میوزیم وغیرہ بھی کھل جائیں گے، یعنی اب بچے باہر جا کر ایسی جگہوں پر انجوائے کر سکتے ہیں۔ بڑوں کے لیے لائبریریز بھی کھلنے والی ہیں، ہیئر ڈریسز کھل جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نیل سیلون اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز بھی کھل جائیں گی۔ ڈرائیو ان سینماز کھل جائیں گے اور جو ہے وہ آپ باہر 6 افراد کے گروپ کی صورت میں باہر بھی ملاقات بھی کر سکیں گے۔ حکومت نے زور دی ہے کہ ان نرمیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوشش کریں کہ اس کے باوجود اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھیں اور SOPs کا خیال رکھیں۔ یعنی اگر آپ مارکیٹس وغیرہ میں سودا لینے کے لیے جاتے ہیں یا جو چیزیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ریٹیل پہ کام کرنے والے لوگوں سے اور ایک دوسرے کے درمیان فاصلے کو برقرار رکھیں۔ مارکیٹس کو یہ بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ جو ٹرائی کیبن ہیں جہاں پہ آپ اپنے کپڑے وغیرہ یا جوتے وغیرہ پہنتے ہیں وہ بھی اب کھولنے کی اجازت ہوگی، لیکن ان پر شرط عائد کی گئی ہے کہ ان کو سینیٹائز کیا جائے اور اچھے طریقے سے اصولوں کو لاگو کیا جائے۔ ٹریڈرز ایسوسیشنز کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی ایسی جو چیزیں ہیں اصول و ضوابط ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ 3 مہینے بعد دکانیں کھلنے والی ہیں، کاروباری زندگی دوبارہ معمول پر آنے والا ہے۔ نمبرز بہت حوصلہ افزا ہیں، بہت نیچے چلے گئے ہیں۔ برطانیہ بھرپور طریقے سے کامیاب ہو گیا ہے کورونا کو روکنے میں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ویکسینیشن کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جمعے کے روز تقریباً 4.5 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگوائی گئی، جو کہ ایک ریکارڈ قائم ہو گیا۔ دوسری جانب جو وزیر ہیں یا جو حکومتی سربراہ ہیں ان کا رویہ بڑا اچھا ہے۔ بورس جانسن نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اعلان کیا ہے کہ وہ پرنس فلپ کے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی تک جو UK میں قانون ہے اس کے تحت 30 سے زیادہ لوگ جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں چاہوں گا کہ شاہی فیملی کے قریبی ممبران اس جنازے میں شریک ہوں اور میرا جانا اتنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہمارے ممالک کے جو لیڈرز ہیں، سربراہان مملکت ہیں یا حکومتی ارکان اگر اس طرح کے قوانین کی پابندی کرنا شروع کر دیں تو ہمارے ممالک میں بھی ان کی جو نمبرز ہیں وہ بہت نیچے جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب اٹلی بھی 12 اپریل سے ہی یعنی کل سے ہی مزید نرمیاں لے کر آ رہا ہے۔ مزید 6 زون ایسے ہیں جن کو اورنج زون میں شامل کر لیا گیا ہے، جن میں کلابریا، لومبارڈیا، ایمیلیا رومانیا، فرویلی، وینیسیا جولیا اور پیمونتے توسکانا
یہ جو ہیں یہ اورنج زون میں شامل ہو گئے ہیں. اس طرح پورے اٹلی میں صرف 4 زون ایسے رہ گئے ہیں جن میں سردینیا بھی بدقسمتی سے شامل کیا گیا ہے جو ریڈ زون میں ہیں. باقی تمام جو زون ہیں وہ نرم کر دیے گئے ہیں. اورنج زون کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کمیونٹی کے اندر ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں اور 2 سے زیادہ لوگ نہیں ہونے چاہیے. بچے اس سے استثناء ہے. اس کے علاوہ شاپس وغیرہ بھی کھل سکتی ہیں, ان کی ٹائمنگ ہو سکتی ہے, لیکن جو ہے وہ آر نمبر جو ہے اٹلی میں بھی بہت نیچے چلا گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آر نمبر جو ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن کو زیادہ سخت کرنا ہے یا کم کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ میں افیکٹ کروں گا اگر کسی کو بھی کرونا ہو جاتا ہے. تو آر نمبر اٹلی میں بہت سے علاقوں میں 1 سے بھی نیچے چلا گیا ہے. اسی طرح دوبارہ اسکولوں کو کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ بہت جلدی جو ہے وہ مڈل اسکول سے شروع کر دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر نے یہ کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ مئی میں بہت زیادہ نرمیاں کر دی جائیں, اور ان کے ذہن میں جو تاریخ ہے وہ 2 جون کی تاریخ ہے جو اٹلی کا قومی دن بھی ہے. ان کا خیال ہے کہ 2 جون تک ہم کامیاب ہو جائیں گے اس کرونا کی جو پابندیاں ہیں ان کو ختم کرنے میں. دوسری جانب اٹلی نے ویکسینیشن بہت تیز کر دی ہے. لومبردیا اور پیمونتی اور دیگر علاقوں میں باقاعدہ ڈیٹس اور کیلنڈر شائع کر دی گئے ہیں. آپ ویب سائٹ ہیں, ٹیلی فون نمبر ہیں, آپ وہاں پہ فون کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں اور اپنا ویکسین لے سکتے ہیں. یہی واحد طریقہ رہ گیا ہے ویکسین سے جو کرونا کی جو انفیکشن ڈیٹ ہے اس کو کم کرنے کا. اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر چائنا سے ہے. چائنا نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان کی جو ویکسین ہے وہ اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی ویکسین دوسرے ممالک کی مؤثر ہے. یورپ میں رہنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ویکسینیشن ضرور لگوائیں, کیونکہ یہاں پر جو ویکسین لگ رہی ہیں وہ فائزر کی یورپین ایجنسی نے کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اسٹرازینیکا کی ہے اور موڈرنا کی ہے. تو اس لحاظ سے یہ باقاعدہ ریسرچ کے ذریعے بہت سے لوگوں پر اس کو آزما کے بعد میں لگایا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں کسی قسم کے جو شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں, تشکیک پھیلائی جا رہی ہے, فیک نیوز گردش کر رہی ہیں, ان پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بچائیں. افسوسناک ایک خبر کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. اٹلی کی جو آسچی کی ایسوسی ایشن ہے, وکلاء کی ایسوسی ایشن, اس کا یہ کہنا ہے کہ اٹلی نے ایک اصول بنایا ہے کہ جو لوگ انلیگل طریقے سے شپ پر بیٹھ کر اٹلی داخل ہونے کی کوشش کریں گے ان کو ساحل سمندر پر ہی روک لیا جائے گا اور ان کو ان کے شپ کے اندر ہی کوارنٹائن کروایا جائے گا, جو کہ ایک بہت ظالمانہ قسم کا اصول ہے. جو لوگ اس قسم کے ایک سفر کرتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ شپ کے اندر بہت چھوٹے سے شپ ہوتے ہیں, کارگو شپ ہوتے ہیں, وہ مسافروں کے شپ بھی نہیں ہوتے, ضروریات اور حاجات کے لیے بہت نامناسب ہوتے ہیں. ایسے میں لوگ بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کا وہاں پہ موجود ہونا جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. وہ جلدی جو ہے وہ ایک دوسرے کو وائرس پھیلا سکتے ہیں. اس ایسوسی ایشن نے احتجاج کیا ہے کہ حکومت کو اس پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ماضی میں ایسے واقعات میں چھوٹے بچے جو ہیں ان کی اموات کی بھی جو ہے وہ بہت سے کیسز سامنے آئے تھے. تو اس طرح نہیں کیا جانا چاہیے, کیونکہ یہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے کہ جہاں پہ بچوں کو یا بڑوں کو یا جو لوگ آ رہے ہیں ان کو رکھ دیا جائے اور ان کی موت کا انتظار کیا جائے. امید ہے کہ حکومت اٹلی اس پر غور کرے گی اور ان کو مناسب جگہ فراہم کی جائے گی. اگر کوارنٹائن کروانا بھی ہے تو کسی ایسی جگہ پہ اکٹھا کیا جائے گا جہاں پہ ان کی صحت کے تقاضوں کا خیال رکھا جا سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنا گرد و نواح کے دوستوں کا اور محلے والوں کا سب کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کی کوشش کیجیے گا. آئندہ پھر کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.